تاریخ بنی امیہ ہم پڑھ رہے ہیں، بنو امیہ کی تاریخ، اور اس کے آخری حصے میں ہے انصاف بنی امیہ، بنو امیہ کے معاملے میں انصاف، عدل و انصاف، ان کی حکومت کے سلسلے میں وہ بات جو کہ عدل و انصاف پر مبنی ہو، وہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ بنو امیہ کی تاریخ ان کے جو ان کے جو حریف تھے حکومت کے سلسلے میں، ان کے جو مقابل میں تھے بنو عباس، ان کے دور میں مدون کی گئی۔ بنو امیہ کی جو تاریخ ہے وہ بنو امیہ کے دور میں نہیں لکھی گئی، بنو امیہ کی دور حکومت میں نہیں لکھی گئی، بلکہ ان کی حریف اور جو مخالفین بنو عباس ہیں ان کے دور میں لکھی گئی۔ اور اس وقت تک ان کے دشمنوں نے، بنو امیہ کے دشمنوں نے بنو امیہ کے بارے میں بہت سی جھوٹی روایتیں گڑھ لی تھیں، اور بہت سے غلط خبریں انہوں نے بنا لی تھیں، اور عجیب و غریب مبالغے پر مشتمل باتیں ان کے بارے میں مشہور کر لی گئی تھی۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے اعتماد کیا تو کس چیز پر؟ کچھ شبہات پر اعتماد کیا، اور جو فرضی حوادث ہیں، بنو میں سے کسی نے بھی کوئی غلطی کی تو جو فرضی حوادث ہیں اس پر اعتماد کیا، اور صریح جھوٹ پر انہوں نے اعتماد کیا۔ تو اس کی جو بنیاد بنی، اس بنیاد کے لیے ان کے پاس کوئی مضبوط روایات نہیں ہے، بلکہ شبہات ہیں، فردی واقعات ہیں، اور پھر صریح جھوٹ ہے۔ اور مؤلف کہتے ہیں کہ ان تمام باطل تہمتوں کو جو ان پر لگائی جاتی ہیں، ان کو ہم حسب ذیل نقطوں میں اکٹھا کر سکتے ہیں، حسب ذیل نقطوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں ان کی جو تاریخ تھی، اور اسلام اور مسلمانوں سے ان کی جو جنگ تھی بنو امیہ کی، اس پر فوکس کرتے ہیں۔ بنو امیہ کی تاریخ میں زمانے جاہلیت میں انہوں نے جو کچھ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جنگوں کے علاوہ میں جو کچھ کیا تھا، بنو امیہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کیا ہے، اس کو فوکس کرتے ہیں، حالانکہ وہ زمانے جاہلیت کی بات ہے، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اور پھر اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو خدمت کی، جو عظیم کارنامے انجام دیے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ رہا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ جو حادثات اور واقعات اور جو خطرناک باتیں ان کے دور میں پیش آئیں، اس پر فوکس کرتے ہیں۔ جیسے کربلا کا واقعہ ہے، مدینے کا جو واقعہ ہے، واقعہ حرہ، اس پر فوکس کرتے ہیں، اور اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے بہت سے جھوٹ گڑھ لیتے ہیں، اپنی طرف سے بہت سی جھوٹی باتیں اس میں گڑھ لیتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ ان کی کمزوری کے جو مقامات ہیں، ان کی کمزوری کے جو نکات ہیں، اس پر فوکس کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی تھیں، ان کے اندر جو عیوب تھیں، اس پر فوکس کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو خیر اور بھلائی پائی جاتی تھی، اس کو جو ہے نظر انداز کرتے ہیں، خیر اور بھلائی کے پہلو کو نظر انداز کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو عیوب اور کمزوریاں تھیں اس پر جو ہے زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اور چوتھا نقطہ یہ کہ بنو امیہ کے ایسے حکمران جن کی مدت خلافت بہت مختصر تھی، ان کے بارے میں طرح طرح کی جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، یا پھر بنو امیہ کے حکومت کو ایک مذاق بن گئی تھی، مختصر وقت کے لیے خلیفہ ہوا کرتا تھا، اس طرح اس پر فوکس کرتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ بنو امیہ کے کچھ ایسے خلیفہ جو کمزور تھے، ان پر فوکس کرتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ بعض خلفاء سے بنو امیہ کے جو انحراف واقع ہوا تھا، اس پر فوکس کرتے ہیں، اور پھر اس کو کثرت سے پیش کرتے ہیں، بار بار پیش کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ بنو امیہ کے جو دشمن تھے، جو ان کے زمانے میں موجود تھے، ان کی باتوں کو وہ ایسے سمجھتے ہیں گویا یہ ایسے وثائق ہیں، یعنی قابل اعتماد ذرائع ہیں۔ بنو امیہ کے دشمنوں کی باتوں کو ان کی تاریخ کے سلسلے میں قابل اعتماد ذرائع کے طور پر لیتے ہیں، ان کی باتوں کو ایسے بیان کرتے ہیں گویا وہ قابل اعتماد ذرائع ہیں۔ اور چھٹی بات یہ کہ
شعری ادب اور نثری ادب میں شعری ادب اور نثری ادب میں یعنی شعر کے ذریعے اور پھر نثر کے ذریعے ادب کے پرائے میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ وہ جو زمانہ تھا بنو امیہ کا، اس کے اندر کیسے فساد پایا جاتا تھا، اور اس میں جو قصائد تھے یا پھر اس میں جو اشعار ہوتے تھے اس کے اندر کتنا فساد پایا جاتا تھا. تو فاسد ادب کو پیش کرتے ہیں بنو امیہ کے دور کا حوالہ دیتے ہیں. ادب کا وہ حصہ جو کہ فاسد ہے اس کو بنو امیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. اور ساتویں بات یہ کہ نہایت فحش قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کے بارے میں گڑھ لیتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں ایسی باتیں نشر کرتے ہیں، ایسی خرابیاں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو حقیقت میں ان کے اندر موجود نہیں تھیں. اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں ان 7 نکات کو بیان کرنے کے بعد کہ عام طور پر بنو امیہ کے بارے میں لوگوں کا بنو امیہ کے بارے میں لوگوں نے جو تہمتیں لگائی ہیں اس کی یہ 7 قسمیں ہیں. یہ 7 قسمیں عام طور پر ہیں. اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بنو امیہ کا جو عہد حکومت ہے وہ بالکل درست تھا، بالکل اس کے مطابق تھا جیسے کہ خلفائے راشدین کا دور تھا. یہ ہم نہیں کہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ ایسا بھی نہیں تھا جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں اسے بیان کیا گیا ہے کہ وہ مکمل جاہلی دور تھا اور سرکشی کا دور تھا اور بہت زیادہ برا دور تھا. یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا دور تھا جس میں حکومت کا جو طریقہ تھا خلفائے راشدین کے طریقے سے کسی حد تک ہٹا ہوا تھا. خلفائے راشدین کے طریقے سے کسی حد تک ہٹا ہوا تھا. اور پھر یہ جو انحراف ہے خلفائے راشدین کے طریقے سے ہٹنے کا جو معاملہ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا، وسیع ہوتا گیا تھا. اور یہ تو خلافت کا معاملہ تھا، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ اسی طرح تھا جیسے کہ خلفائے راشدین کے دور میں تھا. حکومت کے انداز میں خلفائے راشدین کے دور کے مقابلے میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہی ہو گیا تھا. لیکن جو سوسائٹی تھی، جو معاشرہ تھا، وہ جو ہے رسول صحابہ کے دور کا جو معاشرہ تھا اسی کے مماثل تھا. جب جہاد کے لیے ندا دی جاتی تھی تو معاشرے کے لوگ جو ہے اس کے لیے آگے بڑھتے تھے، اس دعوت پر لبیک کہتے تھے اور اپنی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اور اسی وجہ سے انہوں نے زمین کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، زمین کے وسیع علاقوں کو فتح کیا. اور یہ بات صحیح نہیں ہے جو اکثر مورخین ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دور میں جو اسلامی معاشرہ تھا وہ پوری طرح منقسم ہو گیا تھا، جماعتیں بن گئی تھیں، کئی تحریکات سیاسی تحریکیں پیدا ہو گئی تھیں. یعنی ایک عجیب ایسا دور تھا جس میں ہر طرح سے تفریقہ تھا، کسی بھی طرح کا امن و امان نہیں تھا. یہ بات بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی خیالی باتیں ہیں، ان کا تصور ہے. رافضہ زیادہ سے زیادہ جو بیان کیا جاتا ہے بنو امیہ کے دور میں جو فتنے ہوئے وہ روافض کے تھے، خوارج کے تھے اور ان جیسے کچھ لوگوں کے تھے جو معاشرے کا ایک مختصر سا حصہ تھے، معاشرے سے نکلے ہوئے لوگ تھے. ان کی حیثیت بالکل قلت کی تھی پورے معاشرے کے مقابلے میں. لہذا بنو امیہ کا جو دور تھا وہ اتحاد کا دور تھا. کچھ وقت کے لیے جو جنگیں ہوئی وہ کچھ وقت کے لیے تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اس پر کنٹرول کر لیا گیا تھا اور پورے عالم اسلام پر بنو امیہ کی جو حکومت تھی وہ قائم ہو گئی تھی. جو اختلاف رہا وہ روافض کو رہا اور خوارج کو رہا، اور وہ معاشرے کا کوئی بڑا حصہ نہیں تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، بنو امیہ کے جو گنے چنے عیوب ہیں اس پر ترکیز کی، اس پر فوکس کیا، اور پھر اس کے آس پاس میں ان کے عیوب کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں انہوں نے جوڑ لی، انہوں نے گڑھ لی. ایسی جھوٹ اور ایسی بناوٹی باتیں اور ایسی گڑھی ہوئی باتیں جوڑ کر ان کے بارے میں بیان کرنے لگے. ان کے فضائل اور ان کے اچھے اعمال اور ان کے کارناموں کو انہوں نے بھلا دیا، جس میں سے بعض یہ ہے
بنو امیہ کے دور کے بعض اچھے کام جس کو اکثر مورخین نے بھلا دیا، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے کہ بنو امیہ کے بہت سے خلفاء نیکی اور بھلائی پر قائم تھے، اور ان میں صحابہ بھی تھے اور تابعین میں تھے۔ بنو امیہ کے اکثر خلفاء نیکی اور بھلائی پر مستقیم تھے، اور ان میں صحابہ بھی تھے اور تابعین میں تھے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ قیادت کے معاملے میں اور ولایت کے سلسلے میں گورنر بنانا یا پھر والی بنانا، قائد بنانا، اس معاملے میں جو اہل علم ہے ان کو ترجیح دیتے تھے، ان کو آگے رکھتے تھے۔ اہل علم جو کہ صحابہ میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، ان کو آگے کرتے تھے، جیسا کہ عمرو ابن عاص ہیں اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں، بسر ابن عطا ہیں، نعمان ابن بشیر ہیں، عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور ان کے علاوہ بہت سے قائدین ہیں اور حدیث کے راوی ہیں، جن کی استقامت اور جن کے عدل اور جن کے نیکی اور بھلائی اور تقوی کے بارے میں گواہی دی جاتی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے، تیسری ان کی خوبی میں سے ایک تیسری خوبی یہ تھی کہ جو قاضی کا عہدہ تھا وہ مستقل تھا۔ قاضی کے عہدے پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ قاضی اپنے معاملات میں بالکل آزاد ہوتے تھے، اور وہ تمام کے بارے میں ان کے احکام نافذ ہوتے تھے بغیر کسی استثناء کے۔ حاکم اور محکوم اس سلسلے میں برابر ہوتے تھے۔ قاضی کے جو فیصلے ہوتے، چاہے وہ عوام کے خلاف ہوں چاہے وہ حکمرانوں کے خلاف ہوں، برابر وہ نافذ کیے جاتے تھے۔ اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے قاضی کے عہدے پر کوئی کنٹرول نہیں کیا تھا۔ اور چوتھی بات یہ کہ اسلام کی اشاعت کے لیے انہوں نے بہت سی فتوحات کی، اور اس معاملے میں ان کے اندر شدید حرص پائی جاتی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو بھی اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے بھیجتے تھے، صرف قائدین اور مجاہدین ہی کو نہیں بھیجتے تھے، یعنی مسلمانوں میں سے جو قائد ہیں، مجاہدین ہیں، ان کو بھیجنے پر وہ اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی بھیجتے تھے اور اپنے بھائیوں کو بھی بھیجتے تھے۔ یہ جہاد سے ان کی محبت کی دلیل ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے ملک کے اسلامی مملکت کی اصلاح کے لیے بہت سے کام کیے، بہت سے اصلاحی اقدامات کیے، اور زمین کو آباد کرنے، زمین میں زراعت کے بہت سے کام کیے، اور پانی کے سلسلے میں انہوں نے بہت سے راستے بنائے تاکہ پانی کو منتقل کر سکیں، اور نہریں انہوں نے کھدوائیں، اور لوگوں کے لیے لوگوں کی زندگی کو آسان سے آسان تر بنانے کے لیے بہت سے کام کیے۔ اور اسی طرح مساجد اور مساجد کے ساتھ جو ضروریات ہے جیسے حمام وغیرہ جو بھی اس کے لیے ہیں، ان تمام کا انہوں نے اہتمام کیا۔ اور پھر علم کی ہمت افزائی کے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ علم کی ہمت افزائی، علماء اور طلباء، ان لوگوں کی ہمت افزائی کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے اختیار کیے تھے۔ یہ بنو امیہ کی کچھ خصوصیات ہیں۔ تو یہ انصاف کی بات ہے بنو امیہ کے سلسلے میں، جس کے تحت یہ باب آیا ہے۔ تو یہاں ہم لوگ رک جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اسئلہ و تطبیقات ہیں، وہ آئندہ ہفتہ کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت